والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورۃ البقرہ کی پہلی آیت کے حوالے سے پچھلے درس میں ہماری بات ہوئی تھی. وہ متقی لوگ جن کو یہ کتاب ہدایت دے گی، روشنی دے گی، رہنمائی دے گی، ان کو اپنے اندر کیا کیا خوبیاں پیدا کرنی ہوں گی، ان کے لیے کیا معیار رکھا ہے، وہ ان دو آیات میں بیان کیا ہے اور بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا. ہر بندہ کہے کہ مجھے یہ روشنی مل جائے، مجھے یہ رہنمائی مل جائے، ایسا نہیں ہوگا. پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. کہیں بھی آپ جاتے ہیں، جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو وہ رنگ دیا جاتا ہے، وردی پہنائی جاتی ہے اور پھر آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں. یہاں بھی بس تقریباً وہی بات ہے. ایک بات پہلے بھی ہم دہراتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ زبردستی کسی شخص کو ہدایت کے راستے پر لگائے یا گمراہ کرے. بندے کو چوائس دیا ہوا ہوتا ہے. بندہ اپنے لیے جو راستہ پسند کرتا ہے، جس کے لیے کوشش کرتا ہے، جس پر چلتا ہے، اللہ اس کو اسی پر چلا دیتا ہے. اللہ بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اب اس آیت نے بیان کیا کہ کون لوگ ہیں جن کو اس کتاب سے حقیقی معنوں میں روشنی اور رہنمائی ملے گی. ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن پاک سے مجھے رہنمائی ملے، میں قرآن سے رہنمائی لوں. تو پہلے اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنی ہوگی تقوی والے، جو کل کے درس میں بات ہوئی. اگلی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب. وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان لے آئیں گے. کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، کچھ سامنے نہیں ہیں، لیکن جب مالک نے بتا دیا، پیارے نبی نے بتا دیا، تو ماننا ہوگا. پہلے اپنی بندگی، اپنی فرمانبرداری ثابت کرو کہ ہاں جو آپ کی طرف سے آئے گا میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اگر انسان ایک یہ ذہن بنا لے کہ جو چیز میرے حواس خمسہ میں آئے گی، جس کو میں دیکھ سکوں، سن سکوں، ٹچ کر سکوں، چکھ سکوں، وہ تو مانوں گا، اور جو میرے حواس خمسہ میں نہیں آتی میں اس کو نہیں مانوں گا. اب یہ جملہ ذرا پرانا ہو گیا، نیا جملہ یہ آ گیا کہ سائنس، تحقیق، عقل، لاجک، یہ نام لے رہے ہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ رب العالمین کی ذات ہم نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہے، لیکن کیا ہم انکار کر سکتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے؟ اللہ ہے. بالکل اسی طرح قبر کے حالات ہیں، آخرت کے حالات ہیں، جنت اور جہنم، روز محشر، یہ سب کچھ ہمیں صرف بتایا ہی گیا ہے.
دیکھا تو نہیں ہے ہم نے، کیا ہم انکار کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اگر آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے کہ وہ یوم حساب ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کے متعلق، ایک ایک نعمت کے متعلق جواب دینا ہے، تو بندہ تیاری کیسے کرے گا؟ پھر تو وہ شکر بے بحال ہوگا، جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم کہانی، دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ تو پھر آخرت کی تیاری کوئی نہیں کرے گا، اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جو چیزیں اللہ نے بتا دی ہیں، اب دیکھیں ایک بڑا معروف سا جملہ ہے، ہم اپنے باس کے متعلق کہہ رہے ہوتے ہیں کہ the boss is always right۔ پرانا جملہ تھا، جنگل کا بادشاہ ہے، انڈے دے یا بچے دے، اس کو کون پوچھ سکتا؟ جو اس نے کہہ دیا وہ قانون بن جائے گا، جو اس نے کہا وہ ماننا پڑے گا۔ اب یہ ہمارے جیسا ہی انسان ہے، اس کے اندر بھی 360 پارٹس ہیں، اس کے اندر کوئی پرزہ فالتو نہیں ہے۔ ممکن ہے کچھ صلاحیتوں میں ہم سے کم ہو، لیکن تھوڑا سا اس کا اسٹیٹس بڑھا اور ہم نے اس کو اتنے اختیارات دے دیے کہ جناب یہ جو بولے گا وہ کرنا پڑے گا، اس کے پاس اختیار ہے۔ اللہ کے متعلق آپ کیوں نہیں یہ سوچتے؟ جو قادر مطلق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، وہ بھی جو چاہے آرڈر دے سکتا ہے، اور وہ تو ہمیں کھلا پلا رہا ہے، پال رہا ہے، ہماری زندگی کا مالک ہے، اس کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ لہذا اس کے متعلق بھی یہ ماننا پڑے گا کہ جو آرڈر دے گا وہ ہم پر فرض ہوگا، ہم اس کے غلام ہیں، اس کے پابند ہیں، اس سے بھاگ نہیں سکتے، اور ہماری تو موت بھی اس کے ہاتھ میں، لہذا ماننا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، یہ نظریہ پہلے بنانا ہے کہ اللہ کا جو حکم آئے گا وہ میں مانوں گا، اور وہ احکام اس قرآن میں آئیں گے، ان کی تشریح پیارے نبی بتائیں گے۔ پہلے یہ ذہن کو بناؤ کہ ہاں جی میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ ذہن ہی نہیں بنے گا، لاجک پر اٹکا ہوا ہوگا، تو پھر اس کو اس کتاب سے ہدایت نہیں ملے گی۔ ذہن پہلے بنانا ہوگا کہ ہر وہ چیز جو میرے سامنے نہیں ہے لیکن اللہ نے بتا دی، میں مانوں گا، میں ماننے کے لیے تیار بیٹھا، تب ہدایت ملے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کا حکم کلام پاک میں 700 ٹائمز، اور 2 معنوں میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دعا بھی اور یہ حرکات و سکنات، اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر یہی دوسرا معنی ہے، نماز قائم کرنا۔ اور پھر ایک اور فرق ہے، نماز ادا کرنا اور نماز قائم کرنا۔ نماز ادا کرنا یہ ہے کہ وضو کیا اور اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جیسے تیسے پڑھ ڈالنا۔ نماز قائم کرنا میں یہ فرق ہے کہ پورے انہمام کے ساتھ اچھی طرح طہارت، وضو یا غسل، اور اس کے بعد مسجد میں آ کے صف بندی پوری ہو، اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ معنی مفہوم سمجھتے ہوئے پوری نماز پڑھے، اور اس کے بعد اس نماز کے امپیکٹس آئے، اس کے اثرات آئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ دور سے پتہ چلے کہ یہ نماز یہ بے نماز ہے، رویے سے ہی پتہ چل جائے۔ جیسے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق دکھائی دینا چاہیے نا، دور سے پتہ چلے کہ یہ مسلمان آ رہا ہے، یہ کوئی اور آ رہا ہے۔ ہماری وضع کرنا، ہمارا گیٹ اپ، ہماری چال ڈال، ہمارا رویہ مسلمانوں کا الگ ہے، جو پیارے نبی سے ہمیں ملا، اس پر دور سے فرق دکھائی دیتا ہے۔
بالکل اسی طرح اگر ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور پھر اس میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق دکھائی نہ دے تو عربوں نے اس کے لیے لفظ رکھا ہے، ایک ہوتی ہے صلاۃ العبادہ کہ جس کو آپ نے عبادت سمجھ کے پڑھا، ایک ہوتی ہے صلاۃ العادہ کہ بس یہ عادت بنی ہوئی ہے، اس ٹائم پہ مسجد چلے جانا ہے یا گھر میں بس یہ پڑھ لینا ہے اور بس یہی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، نماز کے اثرات پھیلائیں اپنی عملی زندگی میں، رویے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرنے کا مطلب کہ اپنے جو ڈیپینڈنٹس ہیں، جو آپ کی زیر سرپرستی ہیں، اس میں بیوی اور اولاد تو ہوتی ہی ہے، بعض اوقات چھوٹے بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں، بعض فیملیز میں جوائنٹ فیملی ہے اور اس کے ماتحت اس کی سرپرستی میں چچا ماموں پھوپھی خالہ بھی آ جاتے ہیں، وہ بڑی عمر کے ہیں، وہ ان کے پاس رہتے ہیں، یہ ان کو سنبھال رہے ہیں، تو وہ ان کے ڈیپینڈنٹس ہو گئے۔ وہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، میں ان کو کیا کروں، نہیں، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ اسی طرح اگر وہ کسی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر ہے تو اپنے جتنے اس کے سب آرڈینیٹس ہیں جو اس کے ماتحت ہیں ان کو نماز پر لگائیں، اور یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ کام کروانے کے لیے مستری مزدور لگاتے ہیں، اگر وہ آدھے گھنٹے کی بریک کر لے نماز پڑھنے کے لیے، موڈ ہمارا خراب ہو جاتا ہے اور ہم اس کی نیت پہ شک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی نیت اگر یہ ہے کہ وقت بچ جائے اور کل کی گھڑی بن جائے تو یہ اس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ جانا ہوئے، لیکن ہم ظاہر اس کو نماز سے نہ روکیں، نہ اس کے متعلق بدگمانی کریں۔ اچھی بات ہے کہ بھائی ہمارا یہ ورکر نماز پڑھتا ہے، اس کے کام میں برکت آئے گی، اپریشیٹ کریں، ترغیب دلائیں۔ اور اسٹیٹ جب آتی ہے وہ صوبائی سطح کی ہو، ملکی سطح کی، اس کا پھر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ نماز پڑھائے، نماز کا سسٹم قائم کرے، یہ نماز قائم کرنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری کام کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی اپنے گورنرز کو کوئی لیٹر لکھتے تھے تو اس میں جو ہدایات ہوتی تھی کہ تمہیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایک جملہ ہمیشہ ریپیٹ کرتے تھے، ان من اہم امورکم عندی الصلاۃ، یہ سارے کام تمہیں کرنے ہیں اور میں تمہاری بات فرض کروں گا، لیکن ان سب سے زیادہ اہم کام نماز والا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت جو علاقے کا گورنر ہوتا تھا وہ اپنی مرکزی مسجد کا امام اور خطیب ہوتا تھا، تو نمازیں تو وہ پڑھتا تھا، اس کو لوگوں کو پڑھانی ہوتی تھی، 5 نمازیں پڑھتا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق اس کو یہ کیوں لکھتے تھے کہ تمہارا سب سے اہم کام نماز، خود تو وہ پڑھ رہا ہے، مقصد یہ تھا کہ میں چیک کروں گا کہ تمہاری رعایا بھی نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے، تمہیں اپنی رعایا کو بھی نماز کا پابند بنانا ہے۔ شرعی عذر اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی، اس سے ہٹ کر کوئی عذر جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے مسلح پر کسی اور کو کھڑا کروں اور کالونی میں گشت کروں، جس گھر میں مجھے مرد نظر آ جائے ادھر جماعت ہو رہی ہے اور وہ گھر میں بیٹھا ہے، لکڑیاں ڈال کے آگ لگا دوں گا۔ کتنے غصے کا اظہار فرمایا۔ تو بہرحال نماز قائم کرنا یہ ہے کہ پورا ایک سسٹم بنا دینا، علاقے کے سارے لوگ اذان کی آواز آئے بس سارے کام کا اسٹاپ، سیدھا مسجد نہیں جا سکتا تو اپنے گھر میں، اپنی جگہ پر جہاں بھی، پھر اس کا اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، نماز پہلے ہونی چاہیے۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر یہ جو مال اللہ نے دیا اس کو اپنے زور بازو کی کمائی نہ سمجھے، وہ
تھوڑا یا زیادہ وہ اس کی دے نہیں سکتے۔ 2.5% تو زکوٰۃ ہے نا، واجب ہے۔ اس کو تو آپ بالکل یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے فلاں صاحب کچھ پیسے دینا چاہتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس بینک کا اکاؤنٹ نہیں ہے، تو آپ مجھے اپنے اکاؤنٹ نمبر دے دیں، میں ان کو پاسان کروں گا، وہ اس میں کچھ پیسے بھیج دیں گے تو آپ مجھے دے دیجیے گا۔ آپ نے اکاؤنٹ نمبر دیا، اس نے آگے بھیج دیا، وہاں سے 50,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آ گیا۔ اب یہ جو 50,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آیا یہ آپ کا نہیں ہے، یہ ہے اس بندے کا۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایز اٹ از نکال کے ان کو دے دیں۔ تو یہ جو زکوٰۃ 40واں حصہ 2.5%، یہ تو بالکل ایسا ہے کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ کسی اور کا ہے، اللہ نے میرے اکاؤنٹ میں بھیجا ہے، میں نے نکال کے اس کو دینا ہے۔ اس کے علاوہ بھی چیریٹی، صدقہ خیرات کی بہت فضائل بتلائے ہیں کہ اس سے کبھی تمہارا مال کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، برکتیں آئیں گی، نہیں کرو گے تو اللہ دے سکتا ہے تو واپس بھی لے سکتا ہے۔ یہ سارے احکام پر اس میں بتائے گئے۔ تو اب جو لوگ یہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیں گے کہ ہاں جی جو چیزیں دیکھنے میں نہیں آ رہی وہ بھی اگر اللہ نے بتائی تو میں مانوں گا، نماز کے پورے سسٹم کو قائم کرنے کے لیے تیار ہوں، مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر اس کو اس کتاب سے ہدایت ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں وہ جو یسربی مسلمان آپ کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا وہ شکے پڑے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ مجھے بلا تو رہے ہو اپنے پاس، مجھے اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو میں ضرور آؤں گا، لیکن ہر حال میں میرے ساتھ کرو گے، تبلیغ صرف میں نہیں تم بھی کرو گے، اور جہاں پیسے کی ضرورت پڑے گی وہاں پیسہ بھی لگاؤ گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ان کو منوایا تھا، پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لو پھر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ یہی بات یہ اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب ہے۔ تو بہرحال جب تک ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار نہیں کر لیتے کہ ہاں میں یہ کروں گا، اس وقت تک یہ کتاب پوری روشنی میں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔